السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قابل احترام سامعین محترم، عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، گزشتہ نشست میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھیں۔ امید کہ وہ معروضات آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی، اور چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی وضاحت تھوڑی بہت ہوئی تھی لیکن تکمیل نہیں ہو پائی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات میں بندہ اپنے رب کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا اور اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، اس کے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے لیے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کو صدق دل سے مانتے ہوئے اس کے لیے روز جزا کا مالک ہونا، یہ چیز اپنے ذہن میں مستحضر کر لیتا ہے۔ چوتھی آیت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، مفسرین اکرام نے اس آیت کو آیت گریز کہا ہے۔ گریز کیا ہے؟ شاعری کی ایک اصطلاح ہے۔ گریز وہ شعر کہلاتا ہے جو قصیدے کے تمہید اور مقصد کے درمیان میں آتا ہے۔ قصیدے کا ابتدائی حصہ ممدوح کی تعریف پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس کی ثناخوانی بیان کی جاتی ہے، اس کے اوصاف اور اس کے کمالات کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ قصیدے کی تمہید ہے۔ پھر بعد میں چل کر کے اپنا مقصد اور مدعا پیش کیا جاتا ہے ممدوح کے سامنے، اور اپنے مقصد سے قبل ایک شعر ایسا پڑھتا ہے شاعر جس کو شعر گریز کہا جاتا ہے، جس کا ایک درجہ تعلق تمہید سے بھی ہوتا ہے اور ایک درجہ تعلق مقصد سے بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اس آیت میں غور کریے، ایاک نعبد کا تعلق ابتدائی 3 آیات سے ہے کہ بندے نے رب تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے روز جزا ہونے، اس کے روز جزا کے مالک ہونے کو تسلیم کیا۔ اب اس کے بعد کہتا ہے، اے پروردگار، جب آپ میں اتنی خوبیاں ہیں اور آپ کی ذات اتنی خوبیوں کی جامع ہے، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کی صفات جیسا کوئی نہیں، آپ کی ربوبیت کے جیسا کوئی پالنہار نہیں، آپ جیسا رحمان و رحیم بھی نہیں، اور آپ جیسا انصاف کرنے والا بھی نہیں۔ لہذا پروردگار، جب آپ میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، اب میں اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں، ایاک نعبد،
اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کے بارے میں فرمایا کسی ذات کی انتہائی تعظیم اور محبت کے پیش نظر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کو پیش کر دینا، عبادت اس کا نام ہے۔ جس ذات کی عظمت اور محبت دل میں ہوگی، جس ذات کی تعظیم آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے گی، اس کی بات ماننا یا اس کی اطاعت کرنا اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا، یہ عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب اربعین میں کہ عبادت صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، عبادت کی 10 قسمیں ہیں۔ عبادت کی 10 قسمیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال کمانا، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شعبہ حیات میں اتباع کرنا۔ یہ 10 قسمیں ہیں عبادات کی۔ ہم نے سمجھا کہ صرف عبادت نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام ہے۔ تلاوت قرآن بھی عبادت، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو رطب اللسان رکھنا یہ بھی عبادت، حلال کمانا یہ بھی عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، ان ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے اور مشقت والا کام کرنے کی وجہ سے گٹے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کا بوسہ لیا، حضور نے ان صحابی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فرمایا انسان جو سب سے بہترین اور زبردست کمائی کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی حلال کمائی، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اپنی اولاد کو حلال کھلانا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ حرام کھانے کا جو وبال ہے، پچھلی امتوں میں اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے، رسولوں کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں صورتیں مسخ ہو جاتی تھیں، چہرے بدل جاتے تھے، لیکن اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کی دعا کے صدقے اور طفیل اللہ کا عذاب یکبارگی پوروں پر نہیں آتا اور نہ ہی چہرے مسخ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا میرے بزرگوں، حرام کمانے سے صورتیں نہیں بدلتی لیکن نسلیں بگڑ جاتی، صورتیں نہیں بدلتی لیکن نسلیں ضرور بگڑ جاتی۔ اس لیے حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کھلانا یہ بھی عبادت ہے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر عبادت کی تعریف کی جائے تو 2 الفاظ میں یوں تعریف کی جا سکتی ہے: اللہ کے حکموں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا عبادت۔ تو ایاک نعبد کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کر رہا ہے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پیش کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس حاجت اور دعا کے مانگنے سے قبل بندہ کہتا ہے کہ پروردگار، جب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے سامنے اپنے سر نیاز کو خم کرتے ہیں تو ہر کام میں مدد بھی آپ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ایک گویا سوال ہے، اور اس سوال کا تعلق آگے آنے والی آیات سے ہے۔ اس لیے اس آیت کو علماء مفسرین نے کہا کہ یہ آیت گریز ہے، کہ اس کے ایک حصے کا تعلق پیچھے والی آیات سے اور ایک حصے کا تعلق آگے والی آیت سے۔ استعانت،
حالانکہ یہاں آپ غور کریے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، نعبدک ونستعینک، یہ بھی اگر کہہ دیتے مطلب حاصل تھا۔ چنانچہ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، وہاں ایاکا کا لفظ نہیں آیا، وہاں نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، ایاکا کا لفظ نہیں آیا۔ لیکن یہاں ایاکا کا لفظ لا کر یہ بتلانا چاہا ہے کہ عبادت ایسی کہ عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی اور ذات کے لیے نہیں ہو سکتے، اور استعانت اور مدد طلب کرنا وہ سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور، چاہے وقت کے نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو یا کوئی اور ہو، ان سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، اور اگر سمجھ جائیں گے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے، دنیا کے اندر انسان جو کام کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کام وہ ہیں جن کے اسباب کو بندہ خود اختیار کرتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اسباب عادیہ، اور دوسرے کام وہ ہیں جن کے اسباب کا اختیار کرنا بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ کام جو اسباب عادیہ کے قبیل سے ہیں، یعنی جس کے اندر سبب کو اختیار کرنا بندے کے اپنے اختیار میں ہے، بندے کی اپنی مرضی میں ہے، اس میں اگر ایک دوسرے سے مدد طلب کی جائے تو وہ ایاک نستعین کے اندر شامل نہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی معمار ہے، تعمیر کرنے والا، اور ایک آدمی وہ ہے جو تعمیر کروانے والا ہے۔ دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ تعمیر کروانے والا خود تعمیر کر رہا ہو، بلکہ اس کے لیے کسی معمار کی ضرورت پڑتی۔ گھر بنانے والا اپنے گھر کے بنانے کے سلسلے میں کئی لوگوں سے مدد لیتا ہے۔ یہ وہ استعانت نہیں ہے جو آیت کے اندر بیان کی گئی، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ دوسری استعانت، بندہ اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے کسی دوسرے کا ریکمنڈ لگاتا ہے، کسی دوسرے کی سفارش کرواتا ہے کہ بھائی اگر یہ سفارش کر دیں گے، یہ ریکمنڈ کر دیں گے تو شاید میرا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ ایاک نستعین میں یہ بھی شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بڑی علمی بات ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شمار لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے اندر جو تحریف کرتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ مراد ہے ہی نہیں یہاں پر۔ وہ ایاک نستعین میں مدد طلب کرنے کے یہ جو دو اسباب ہیں یہ شامل ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسباب عادیہ میں سے ہیں۔ آپ میستری کے بغیر اپنا گھر بنا ہی نہیں سکتے، انجینئر سے نقشہ لیے بغیر آپ اپنے گھر کو جیسا آپ چاہتے ہیں نہیں بنا سکتے، باورچی کی مدد لیے بغیر آپ دعوت میں کھانا نہیں بنوا سکتے۔ بنا سکتے کیا؟ ارے بولو بھائی، نہیں بنا سکتے نا۔ یہ جو ایاک نستعین میں بات فرمائی گئی ہے یہ اسباب مراد نہیں ہے یہاں پر، ورنہ بہت سارے لوگ بڑی بڑی تقریروں میں یہ بات بول دیتے ہیں کہ پھر کوئی چیز گر گئی تو مدد کہیں کو طلب کر رہا، بھائی اس سے اللہ سے مانگ، بولتے ہیں نا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ مراد ہے ہی نہیں یہاں پر۔ یہ تو اسباب عادیہ میں سے ہیں، اس کے بغیر آپ کا کام چل نہیں پائے گا، دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا۔ یہ مراد نہیں ہے۔ پھر کیا مراد ہے؟ نستعین میں استعانت کا مطلب یہ ہے، میں نے دو باتیں بتائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیز کے لینے اور دینے میں مدد کرنا یہ مراد نہیں ہے، اور کسی کام کے ہونے یا کسی کام کے انجام تک پہنچنے میں کسی کا ریکمنڈ یا کسی کی گزارش اور سفارش لگانا یہ بھی مراد نہیں، بلکہ وہ کام جو صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا،
اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے کرنے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے مدد طلب کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، مصائب اور مشکلات کو دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں، زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آ جائے تو اس کے حالات کو صحیح کرنا اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ، اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں میرا یہ کام وہ فلاں سے ہو جائے گا، اللہ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی مسلمان بھی عقیدہ نہیں رکھتا، یہ مراد ہے یہاں، ایسا کوئی مسلمان بھی عقیدہ نہیں رکھتا، یہ مراد ہے۔ اور اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے کچھ پاور، کچھ اختیارات دوسروں کو دے رکھے ہیں، لہذا ہم ان دوسروں سے اس بنیاد پر مانگ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے پاور دے رکھے ہیں، ان کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، یہ مراد ہے یہاں پر۔ یہاں مراد یہ بات ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ استعانت مراد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو استعانت ہے کہ بندہ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن بعض چیزوں کا اختیار، بعض چیزوں کا پاور اللہ نے بعض لوگوں کو دیا ہے، لہذا اب ہم ان سے مانگیں گے، فلاں ولی سے مانگیں گے، فلاں پیر سے مانگیں گے، فلاں نبی سے مانگیں گے، یہ جو سوچ کر کے مانگنا ہے، یہ مانگنا یہاں مراد ہے کہ اے اللہ ایسی مدد طلب کرنا سوائے آپ کے کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور کہ صاحب دعا مانگنے میں توسل، وسیلہ لینا، یہ کیسا ہے؟ توسل کی تین صورتیں، تین اعتبارات سے یا تین طریقوں سے آدمی وسیلہ لیتا ہے۔ بعض مرتبہ اپنے اعمال کا وسیلہ لیتا ہے، یہ جائز ہے، ثابت ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ تین آدمیوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پہاڑ میں گئے اور اوپر سے ایک چھوٹا پہاڑ آیا، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ان تینوں نے اپنے اپنے ان نیک اعمال کو یاد کیا جو سوائے اللہ کی رضا کے کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا، ان اعمال کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے مانگا، اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو سرکایا اور تینوں اس سے نکل گئے۔ یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لینا چاہے لے سکتا ہے، جائز ہے۔ کسی زندہ آدمی کا وسیلہ لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی لے سکتے ہیں۔ دلیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی آ گئی اور مدینے کے اندر قحط پھیل گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو حضور کے چچا ہیں، آپ باحیات ہیں حضرت عباس، اور ان کو سامنے رکھ کر کے حضرت عمر نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ جو مقدس اور متبرک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی نسبت تیرے حبیب سے جڑی ہوئی ہے، اس کا خانوادہ وہ ہے جس میں آپ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا ہے، میں اس چہرے کی برکت سے آپ سے دعا کرتا ہوں کہ بارش برسا دے۔ حضرت عمر نے دعا کر کے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے، ادھر بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندہ آدمی کا وسیلہ لینا اجازت ہے، جائز ہے۔ تیسری چیز، تیسرا طریقہ، وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں، ان کا وسیلہ لینا اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک، علماء دیوبند کے نزدیک، ان لوگوں کا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض ہمارے کچھ بھائی ہیں جو اس قسم کے توسل کو ناجائز کہتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تیسری قسم والی جو توسل کی صورت ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں
ان کا توسل لینا یا ان کے ذریعے سے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ان کا توسل اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ 3 صورتیں آ گئیں۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بھئی کیا توسل کے بغیر دعا قبول ہوتی ہی نہیں، بات ایسی بھی نہیں، یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا میں وسیلہ لیا ہی جائے، لے اجازت نہ لے تو دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اجازت ہونا اور چیز ہے، اختیار کرنا اور چیز ہے۔ اجازت ہے ان 3 طریقے سے توسل کی، باقی اگر کوئی نہ لیتا ہو یا توسل اپنی دعا میں نہ لاتا ہو تو کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ہم لوگ روزانہ نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، کیا ہر مسلمان ہر نماز کے بعد ہر دعا میں وسیلہ اختیار کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی، ہر نماز میں ہر نماز کے بعد ہر دعا میں وسیلہ اختیار کرتا ہے؟ نہیں نا، کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص مقصد ہے، اب وہ کئی دنوں سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، اب وہ اپنی دعا کرتا ہے تو اس میں توسل اور وسیلے کی بات چلتی۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، آپ اگر توسل لیں، اختیار کریں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نیک لوگوں کا توسل آپ لے رہے ہیں، نیک اعمال کا توسل لے رہے ہیں، اللہ والوں کا توسل لے رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بات سمجھنے کی۔ تو بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ اب اپنی درخواست پیش کر رہا ہے، اپنا مدعا رکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی اتنی تعریف میں نے کر دی، اب میرا اصل مقصد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ جو آپ تک پہنچائے اور جنت تک پہنچائے۔ دنیا میں ایک ایمان والے کے لیے جو سب سے بڑی دعا ہو سکتی ہے وہ یہی دعا ہے، سب سے بڑی دعا۔ بھائی دنیا تو جیسے تیسے کٹنی ہے، کٹ جائے گی، مسئلہ تو آخرت کا ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ وہاں اگر اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے جنت کا راستہ مل جائے تو پھر آدمی کامیاب، فائز المرام ہے۔ صراط کا مطلب ہے راستہ، عربی زبان میں صراط راستے کو بولتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صراط اس راستے کو بولتے ہیں جس میں 5 خوبیاں ہوں۔ صراط اس راستے کو بولتے ہیں جس میں 5 خوبیاں ہوں۔ وہ راستہ وسیع اور کشادہ ہو، وہ راستہ بالکل سیدھا ہو، اس میں موڑ نہ آتے ہوں، وہ راستہ منزل تک آسانی سے پہنچانے والا ہو، آسان راستہ ہو، اور اس راستے پر چل کر آدمی یقینی طور پر منزل تک پہنچ ہی جاتا ہو، اور اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ منزل مقصود تک جانے کے لیے نہ ہو۔ جس راستے میں یہ 5 خوبیاں ہوں گی وہ راستہ صراط کہلاتا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ بندے نے پہلے دعا کی ہے اہدنا، اے اللہ ہدایت دے دیجئے ہمیں صراط مستقیم کی۔ ہدایت کے 3 درجات، ہدایت کے 3 درجات۔ ایک درجہ ہدایت کا ہدایت عامہ کا ہے، جو پوری کائنات اور کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق کو حاصل ہے، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، انسانوں کو، جنات کو، غرضے کے کائنات میں بسنے والی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو ہدایت عامہ حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ والذی قدر فہدی، اللہ نے اس کو مقدر کیا، طے کیا، اور اس کو اس کی ہدایت بھی دی۔ وخلق کل شیء،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَأَعْطَاهُ هَدَى، اور اس کو ہدایت بھی دی۔ لیکن ہدایت کا یہ درجہ ایسا ہے کہ اس درجے پر پہنچنے کی وجہ سے وہ چیزیں شریعت کے احکام کی مکلف نہیں ہوتی۔ ہدایت ضرور ہے لیکن شعور و ادراک کا وہ مقام حاصل نہیں ہوا جس مقام پر ان کو احکام کا مکلف بنایا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی حمد و ثنا کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب دنیا کی ہر چیز جب حمد و ثنا بیان کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا کوئی حصہ ضرور ہے اس کے پاس، تبھی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ ایک درجہ ہدایت کا ہدایت عامہ، جو مخلوق کے ہر حصے کو دیا گیا ہے، ہر مخلوق کو دیا گیا۔ اور دوسرا ہدایت کا درجہ ہے ہدایت وسطی، جو مکلف مخلوقات کو دیا گیا ہے، میں اور آپ اور جنات۔ ہمیں اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ اس میں اتنا شعور اور ادراک ہے کہ بندے کو وہ شعور ملنے کے بعد وہ احکام کا مکلف ہو جائے، احکام کو بجا لانے کی طاقت ہو اس کے اندر۔ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، علماء کے ذریعے بندوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ واقعی اگر کوئی ہدایت کی چیز آ جائے اس کو قبول کر لیں۔ تیسرا درجہ ہدایت کا ہدایت اعلیٰ کا ہے۔ یہ درجہ مومنین اور متقین کو حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ درجہ حاصل ہو جائے نا تو پھر اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَتَقْوَىٰ، کہ جن کو ہم ہدایت دیتے ہیں تو ان کی ہدایت میں ہم اضافہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو درجہ ہے متقین کو، مومنین کو حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ درجہ حاصل ہو جائے تو پھر شریعت کے خلاف طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، طبیعت شریعت بن جاتی ہے، شریعت کے موافق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف جانا طبیعت پر شاق گزرتا ہے۔ یہ جتنے ہمارے اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ مفسرین نے کہا کہ انبیاء بھی اسی ہدایت کے تیسرے درجے پر ہیں، بلکہ وہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ان کے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت ملتی ہے، لیکن ان کی جو ہدایت ہے وہ روزانہ اضافے پر ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم میں بعض مقامات پر اللہ نے فرمایا ہم چاہیں تو ساروں کو ہدایت دے دیں، اور بعض مقامات پر فرمایا کہ فاسقین اور ظالمین کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو پھر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہم ساروں کو ہدایت دے دیں گے، وہ ہدایت جو ہدایت وسطیٰ ہے، جس میں آدمی مکلف بنتا ہے، اور انبیاء جس ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں وہ اسی ہدایت وسطیٰ کا درجہ ہے۔ اور ظالموں اور فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے ہدایت کا تیسرا درجہ یہ اپنے ظلم، اپنے کفر اور اپنے نفاق کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ہدایت کا تیسرا درجہ دیا جا سکے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں تیسرے درجے کی ہدایت نہیں دے سکتے، اسی تیسرے درجے کی ہدایت کا دوسرا نام توفیق بھی ہے، کہ توفیق آپ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے اس کو توفیق دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کا کام ہدایت دینا ہے، ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے درجے کی ہدایت کی بات ہے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ دعا تو بندے نے کر دی
کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائیے، صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے، اللہ نے بڑا بہترین راستہ اختیار کیا ہے صراط مستقیم کو سمجھانے کے واسطے، بڑا بہترین راستہ۔ آپ اگر غور کرو اور معانی قرآن کو سمجھو نا، طبیعت کے اندر ایک نشاط اور ایک بشاشت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو ساری دنیا کے اندر ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں اور کچھ بے پڑھے لکھے ہیں، لیکن صراط مستقیم ہر ایک کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے کی بھی ضرورت ہے اور بے پڑھے لکھے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ راستہ ہدایت والا ہے، صراط مستقیم والا ہے، اور یہ راستہ صراط مستقیم والا نہیں ہے؟ اللہ نے دو طریقوں سے یہ بات سمجھائی ہے کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے اور صراط مستقیم کون سا راستہ نہیں ہے۔ پازیٹیولی بھی سمجھایا، نیگیٹو انداز میں بھی سمجھایا۔ چنانچہ دو آیتیں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، فضل کیا، وہ صراط مستقیم ہے۔ اب تلاش کرنا آسان ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں کہ ان چار کیٹیگریز میں آنے والے وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے اپنا انعام کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے۔ ہاں، انبیاء کا سلسلہ تو اب بند ہے، انبیاء کا سلسلہ تو اب بند ہے۔ اب آپ صراط مستقیم کو جانچنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، صدیقین کو دیکھو، شہداء کو دیکھو، صالحین کو دیکھو۔ صدیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی امت میں سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ شہداء وہ ہوتے ہیں جس کو دین سے اور شریعت سے اور مذہب سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ شہید ہے۔ اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے متبع ہوتے ہیں، واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی جو عمل کرنے والے ہیں وہ صلحاء ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چار کیٹیگریز بتا کر امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، صدیقین کا راستہ اختیار کرو، شہداء کا راستہ اختیار کرو، اور صالحین کا راستہ اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے، یہ تین لوگوں کو ذکر کرنے کا ایک اور مطلب بھی ہے اور ایک خاص اشارہ بھی ہے۔ صدیقین وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، شہداء وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان تک اللہ کے حوالے کر دی، اور صالحین وہ ہیں جو اپنے علم و فہم کے ذریعے سے دین سمجھتے ہیں اور دین سمجھاتے ہیں۔ یہ لوگ مراد ہیں، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا یہ پازیٹیو طریقہ ہے صراط مستقیم کو سمجھنے کا، مثبت پہلو ہے۔ منفی پہلو کہ جو صراط مستقیم نہیں ہے، فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ حق سے گمراہ ہو گئے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ان کا بھی راستہ مراد نہیں۔ کئی مفسرین نے مغضوب علیہم کا مصداق یہود کو قرار دیا، ضالین کا مصداق نصارہ کو قرار دیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو افراط اور تفریط دونوں کے درمیان ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بات بتائی کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی اس کو خاص نہ کر دیا جائے کہ بھئی اس سے مراد یہود اور نصارہ ہی ہیں، اس دور میں کوئی اس کا مصداق نہیں ہے، نہیں، یہ مراد نہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے احکام شریعت کا علم رکھتے ہوئے محض نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دین حق پر عمل نہ کرتے ہوئے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کر لیں،
دین کے بتانے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو ان کی شایع نشان نہیں ہے۔ چنانچہ یہود انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہودیوں کی جو برائی بیان کی گئی ہے، ایک برائی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے نبی کو قتل کرتے تھے، اور جانتے پوچھتے کہ تورات کے اندر، زبور کے اندر یہ حکم اس طریقے سے آیا ہے، چند پیسوں کے عوض، چند ٹکوں کے خاطر حکم خداوندی کو بدل دیتے تھے، حکم خداوندی کو بدل دیتے تھے۔ اس لیے مغضوب علیہم سے مراد صرف یہود ہے ایسا نہیں، بلکہ ہر وہ آدمی جو واقعتاً دین کو جانتا ہو، احکام شریعت کو جانتا ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ حقیقی مطلب کیا ہے، حقیقی حکم کیا ہے، لیکن دنیاوی اغراض اور نفس کے باطل خیالات اور نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر وہ حکم خداوندی کو بدلتا ہے، وہ مغضوب علیہم کا مصداق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر حد سے زیادہ افراط کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، حکم خداوندی کو بھی چھوڑ دیا، نفس کے ایسے غلام بن گئے کہ اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے، نفس کے لیے اچھی چیز فراہم کرنے کے لیے حکم خداوندی کو بھی بدلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، آج ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے علماء سے، اللہ والوں سے اپنے رابطے کو قائم کرنے کی۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم روزے نماز کے ماشاءاللہ خوب پابند ہیں، لیکن علماء ربانیین سے، اللہ والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو، نبی سے سیکھتے تھے اور نبی سے دین جانتے اور اس کو حاصل کرتے تھے، ہر وقت نبی کے دربار میں پڑے رہتے تھے۔ یہ اللہ والوں سے تعلق کی دلیل ہے، اور جب تک بندہ اللہ والوں سے تعلق نہیں پیدا کرتا، زندگی کے اندر وہ انقلاب نہیں آ سکتا جو مطلوب ہے ایک مومن کے لیے۔ اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کا بنیادی مقصد، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ بازار میں دنیا داری میں مصروف ہیں ان کو اللہ کے گھر لے آئیں، ان کے اندر تھوڑی بہت دین کی شدھ بد پیدا کر دیں، پھر ان کو اللہ والوں کے حوالے کر دیں۔ یہ مقصد لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہی ہے کہ اگر واقعی صراط مستقیم چاہتے ہو، اللہ تک اور اس کی جنت تک پہنچنے کا راستہ چاہتے ہو، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ضالین کا مصداق نصارہ ہے، ضالین کا مصداق نصارہ ہے، لیکن اس کو نصارہ کے ساتھ ہی خاص نہ کیا جائے، جیسے مغضوب علیہم کو یہود کے ساتھ خاص نہیں کرنا ہے، ضالین کو بھی نصارہ کے ساتھ خاص نہیں کرنا ہے۔ ہر وہ طبقہ مراد ہے جو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے دین کے خلاف کام کرنے کو دین سمجھ جائے، یہ ضالین میں شامل۔ آج علم کے ذرائع بہت عام ہیں، علم ہر جگہ جو ہے لوگوں کی آسانی کے لیے اس کے پہنچانے کے کئی سارے راستے بنا دیے گئے ہیں۔ ضرورت ہے دین حق کو علم صحیح کے ساتھ سیکھنے کی، اس کے لیے تحقیق ضروری، اس کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق کرو، واقعی اگر کوئی صحیح راستہ دین کا بتلانے والا مل جائے اس کا دامن تھام کے رکھو، اور یہ سوچو کہ یہ ہمارے لیے ہمارے دین کی رہنمائی کا ذریعہ بننے والا ہوگا، ہم اس کی رہبری میں دین سیکھیں گے، دین پر چلیں گے۔ تو ضالین کا مصداق صرف نصارہ ہے ایسی بات نہیں، بلکہ ہر وہ طبقہ جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے دین کے اندر غلو کرنے والا، وہ طبقہ ضالین میں شمار ہے۔ اور نصارہ کو ضالین کا مصداق کیوں بنایا؟ میں نے کہا مغضوب علیہم کا مصداق یہود کو کیوں بنایا؟ انبیاء کو قتل کرتے تھے، دین میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے،
اور دین میں حد سے زیادہ غلو کرنے والے نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دے دیا۔ تو دین نہ تو بہت زیادہ آگے بڑھ جانے کا نام، نہ بہت زیادہ غلو کرنے کا نام، بلکہ صراط مستقیم اعتدال والا راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے۔ اس درمیانی راستے کو اختیار کرنا جس میں افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو، جس میں آدمی نفس کا تابع ہو کر دین کے احکام کو نہ بدلے اور لا علمی کی وجہ سے دین کے اندر غلو نہ کر دے، یہ ساری چیزیں ہدایت کی دعا کے اندر شامل ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد یہ ہے۔ علماء نے اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ جب بندہ وَلَضَّالِّينَ پڑھتا ہے تو آمین کہنا چاہیے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی۔ یہ آمین کہنا مسنون ہے۔ ہم لوگ نماز کے اندر تو آمین کہتے ہیں، لیکن خارج صلاۃ، نماز کے باہر ہم لوگ آمین نہیں کہتے۔ دوسرا مسئلہ سورۃ فاتحہ کے سلسلے میں تھوڑی توجہ سے سننا، کئی لوگوں کا جو ہے مسئلہ یہاں پر حل ہوگا انشاءاللہ۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اس کا حکم قرآن میں نہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن کی کسی آیت میں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی لیے امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ تینوں ائمہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا نماز سے کیا تعلق ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مقتدی کے لیے کیا ہے وہ ابھی بتاؤں گا۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا تینوں ائمہ کے نزدیک فرض ہے اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ اگر سورہ فاتحہ کو بھولے سے نماز کے اندر چھوڑ دیا، بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، پہلی رکعت تو پڑھ لیا، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے ضم سورہ شروع کر دیا، تو یہ بھول کر کے چھوڑا ہے، سجدے سہو کر لو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کو جان بوجھ کر چھوڑے تو وقت کے اندر نماز کو لوٹانا ضروری، جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے لیے۔ یہ تو ہوا نماز میں سورہ فاتحہ کا کیا درجہ ہے۔ تین ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ فرض ہے، ان کے نزدیک اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا نمازی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک واجب ہے، بھول کر چھوڑ دیا سجدے سہو سے نماز پوری ہو جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑا وقت کے اندر اعادہ ضروری۔ اب سوال یہ ہے کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کا کیا حکم ہے؟ کیا مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ ایک حدیث آئی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث کے پیش نظر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس حدیث کے پیش نظر۔ لیکن باقی تین ائمہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں مقتدی کے لیے جو امام کے پیچھے، مقتدی بولے تو امام کے پیچھے والا، منفرد بولے تو اکیلا نماز پڑھنے والا، امام تو بہرحال امام، مسبوق کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی ایک دو رکعت چھوٹ جائے۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا، ہم مسجد میں آئے سنت پڑھ رہے ہیں، فرض سے پہلے پڑھیں یا فرض کے بعد پڑھیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ہم منفرد ہیں۔ مسبوق دو رکعت ہونے کے بعد آیا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اس نے اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے قیام کیا، یہ مسبوق ہے، اس کو بھی اپنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری۔ لیکن وہ مقتدی جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے شریک ہے نماز کے اندر، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ دلیل قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت
فاتحہ خلف الامام کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ فرمایا جب امام پڑھ رہا ہے اس کو بغور سنو، خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، تم اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہ رہو، تم اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہ رہو۔ یہ دو کام کرو گے تو آگے فرمایا لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور اگر تم نے یہ دو چیزیں کر دی، غور سے نہیں سنا یا خود پڑھتے رہے، تو پھر اللہ کے رحم کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ نہیں ہے۔ وہ وعدہ دو شرطوں کے ساتھ ہے، غور سے سننا بھی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموش ٹھہرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک دوسرا مسئلہ بھی بتاؤں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے مقتدی کے واسطے، وہاں ہوتا یہ ہے کہ امام سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد تھوڑی دیر توقف کرتا ہے، خاموش ٹھہرتا ہے۔ اس خاموش ٹھہرنے کی مقدار میں مقتدی اپنا سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ یہ اپنا سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پاس ایک عرصے دراز سے کئی لوگ اس عمل کے اندر مبتلا ہیں، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ انہوں بھی پڑھ رہے ہیں، ضرورت نہیں۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو، یعنی جو نماز میں امام کے تابع ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت، یعنی امام آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ کہ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے تکمیل کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہم کن کما یقول، اے اللہ آپ ایسا ہی کر دیجئے جیسے یہ کہہ رہے ہیں امام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام پورے مقتدیوں کی طرف سے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کر رہے ہیں۔ درخواست کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری تعریفیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد اپنا مدعا پیش کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب مقتدی آمین کہتا ہے تو مقتدی کے آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام نے جو درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، آئی اگری وتھ امام، آمین کا مطلب ہے آئی اگری وتھ امام، ہم نے دستخط کر دیے آمین کہہ کر۔ اور جب پورے محلے کے لوگ جا کر کے کسی آفس میں کوئی درخواست دیتے ہیں، ہر آدمی الگ درخواست نہیں دیتا، بلکہ ایک درخواست ہوتی ہے، پورے علاقے والوں کی دستخط ہوتی ہے۔ ہمارا آمین کہنا یہ دستخط ہے امام کے اس درخواست پر۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر امام کے پیچھے ضروری نہیں۔ مسئلے کو پھر سمجھنا، مقتدی پر فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے رہتے ہوئے بالکل نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو، حصی مثال، جلدی بات سمجھ میں آئے۔ ٹرین چلتی، سب سے آگے کیا ہوتا ہے ٹرین میں؟ انجن، اور اس کے بعد پورے کے پورے کیا ہوتے ہیں؟ ڈبے ہوتے ہیں، اس کے بوگی ہوتے ہیں۔ کرنٹ کس میں رہتا ہے؟ انجن میں رہتا ہے یا ہر بوگی میں رہتا ہے؟ انجن میں رہے گا نا بھائی۔ انجن میں کرنٹ ہوگا تو وہ ساری بوگیوں کو لے کر چلتا رہے گا۔ اب اگر ایک آدمی آ کر کے یہ کہے کہ بھائی یہ کیا بات کہ آپ نے انجن میں تو کرنٹ رکھا اور ہماری بوگیوں کو بغیر کرنٹ کے رکھ دیا، اور اگر اس بوگی میں کرنٹ ڈال دیا جائے تو پھر کسی کا بھی بیٹھنا محال ہو جائے گا، مشکل ہے، کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا کرنٹ کی موجودگی میں وہ بیٹھ کر کے اپنا سفر کرے۔ ایسے ہی امام انجن ہے اور سارے مقتدی اس کے بوگی ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ڈبے ہیں۔ امام قرات کر رہا ہے، کافی ہے، آپ سب کی طرف سے امام نے قرات کر لی۔ چاہے امام جہری نماز پڑھائے تب بھی مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے فاتحہ، اور اگر امام سری نماز پڑھائے ظہر عصر، اس میں بھی آپ کو نہیں پڑھنا، آپ کو صرف ثنا پڑھنا ہے۔ قیام کی حالت میں مقتدی کو صرف ثنا پڑھنا ہے، ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، ضم سورہ سب امام پڑھے گا۔ مقتدی کو رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، تسمیع کے بعد تحمید کہنی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد۔
یہ مقتدی کہے گا. امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا. سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے مقتدی کو اور اتحیات پڑھنی. یہ نماز کا طریقہ ہے اور یہ سورۃ فاتحہ ہے. ایک آخری دو باتیں عرض کر کے میں بات مکمل کر دوں گا اور آج سورۃ فاتحہ مکمل ہوگی انشاءاللہ. دو باتیں آپ غور کریے. اللہ نے صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے دو آیتیں نازل فرمائیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حالانکہ صراط القرآن صراط الرسول بھی کہہ دیتے تو کام ہو جاتا. صراط القرآن اور صراط الرسول کہتے تو بھی بات ہو جاتی. اس لیے کہ سارا قرآن اسی صراط مستقیم کی تشریح ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث صراط مستقیم کو بتلاتی ہے. لیکن اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی. صراط القرآن اور صراط الرسول نہیں فرمایا بلکہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرما کر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ صرف کتاب پڑھ کر آدمی ہدایت کے راستے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک صحبت اللہ والوں کی نہ مل جائے. صرف کتاب پڑھ کر آدمی ہدایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے دیٹس ناٹ پاسبل. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو ضروری ہے اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنا, اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنا. اور دنیا کے دستور میں, دنیا کے کاروبار میں بھی یہ چیز ہماری اور آپ کی مشاہدہ کی ہوئی ہے. آدمی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بنتا, کتاب پڑھ کے آدمی انجینئر نہیں بنتا. اس کو باضابطہ پریکٹس کے لیے کسی ماہر کے نگرانی میں کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کر اس کے اندر وہ فن آتا ہے. ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان کی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کلید کامیابی ہے ہدایت. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کتاب بھی پڑھیں اور معلم کتاب کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. اللہ نے کتاب بھی بھیجی, کتاب کے ساتھ رسول کو بھی بھیجا, یہ بتلانے کے لیے کہ محض کتاب پڑھ لینا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنا یہ درست بات نہیں ہے. کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کی بھی ضرورت ہے. اور دوسری بات, سورۃ فاتحہ کے سلسلے میں, سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ایک بہت بڑا مجرب عمل لکھا ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ حاجت برآری کے لیے, یعنی کوئی کام پورا ہو, صحت ہو, تندرستی ہو یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو, اس کے لیے سورۃ فاتحہ کا ایک عمل بڑا مجرب ہے. فجر کی سنت کے بعد, فرض سے پہلے, فجر کی سنت کے بعد فرض سے پہلے اتنی دیر 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ فاتحہ کو پڑھیں 40 دنوں تک, اور ہر دن اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں, تو سورۃ فاتحہ اس میں اعظم ہے. اس کی برکت سے اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی بشرطے کہ وہ جائز حاجت ہو. اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ کے میم کو الحمدو کے لام سے ملا کر کے پڑھے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, میم کو لام سے ملا دیا آپ نے. 41 مرتبہ 41 ٹائمز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کرنا ہے. اور اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان شروع ہونے سے قبل یہی عمل 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا کرے گا, علماء نے لکھا کہ اللہ بلا مشقت کے روزی عطا فرمائیں گے. بلا مشقت کے روزی کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ اپن گھر میں بیٹھیں گے, دسترخوان منو سلوا اتریں گا آسمان سے. بلا مشقت بول تو ہمارے نوجوان یہی سمجھتے, کچھ کام نہیں کرنا صاحب سب ہو جانا. دنیا کا دستور ہی نہیں ہے. تم جب تک روئے نہیں والدہ نے دودھ نہیں پلایا, تم جب تک روئے نہیں والدہ نے دودھ نہیں پلایا. اپنی حاجت کے لیے بھی آدمی کو رونے کی محنت کرنی پڑی ہے اس دور سے. یہ دور میں بغیر محنت کے کہاں کچھ ملنے والا ہے. اور یہ جتنے اس وقت میں آفرز آ رہے ہیں نا نئے نئے کاروبار کے اور نئے نئے یہ وہ ساری چیزیں, یہ سب جو ہیں
4 دن کی چاندنی، یہ سب 4 دن کی چاندنی ہے. اتنے لگاؤ مہینے کو اتنے آنے والے ہیں، اتنے لگاؤ مہینے کو اتنے آنے والے ہیں، اتنے سال ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو یہ ملنے والا ہے، وہ ملنے والا ہے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے. اپنی عقل کو اور اپنے ہوش کو اپنے قابو میں رکھ کر کے کوئی اقدام کرنا، فوراً ایسے بھاگ کر کے جو ہے چلے نہیں جانا آنکھوں پر پٹی ڈال کر کہ بھئی جو کہا آمنا صدقنا. ایسے بہت سارے ہیں آپ سے پیسہ لینے سے قبل کہیں گے کیا کاروبار چل رہا مول صاحب، آپ پوچھو نہ کو، آپ چین نہیں ہے صاحب کاروبار میں، چین نہیں ہے. 4 مہینے ہوا شروع کر کے، آپ یقین جانو 4 مہینے میں اتنا کمایا جتنا 4 سال میں نہیں کمایا تھا. اب سننے والا فوراً متاثر ہو سکتا ہے بھئی کیا طریقہ ہے؟ کچھ بھی نہیں مول صاحب، 2 لاکھ روپے اپن ڈپازٹ کر دینا، اس کے بعد میں تھوڑا بہت یہ کام کرتے رہنا، 4-6 مہینے آپ کو اچھا دیتا پیسے، اس کے بعد میں بولتا صاحب ڈوب گیا پورا. آپ غور کریں آپ اس چیز میں کہ آپ کے پیسہ لینے سے قبل تک اچھا چل رہا، پیسہ لیتے کچھ کاروبار ڈوب گیا. ارے بھائی پیسہ لے کر کے کاروبار کو تو آگے بڑھائیں گے نا، پیسہ دے کے ڈبانا ہے کیا ہمارا مقصد؟ نہیں. لیکن یہ چیز ہماری جلدی اس وقت میں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس وقت اگر کوئی آپ کو یہ مشورہ دیا تو آپ یہ سوچتے انہیں میری ترقی سے جلنے والا ہے. غلط. اس لیے بہت اہتمام سے اعمال بھی کرتے رہیں اور محنت اور مشقت بھی برداشت کرتے رہیں. تو فجر کی نماز سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر پوری سورہ. 40 دن تک یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی حاجات اور ضروریات کو پورے فرمائیں گے. یہ سورہ فاتحہ کی تشریح اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی. انشاءاللہ آئندہ سورۃ البقرہ کے سلسلے میں بات آگے ہوگی. اگر کوئی آپ حضرات کا سوال ہو تو سوال بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی تقریر سننا ہے چلے جانا ہے. آپ کو اگر کوئی اشکال ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو، آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے. جیسے ہم لوگ اپنی دعاؤں میں کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے حضور کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لے. یہ مثال ہے اس کی مثال یہ. اب اس کے لیے حضور کا توسل اختیار کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی کسی نیک اور بزرگ اور ولی کا توسل اختیار کرنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے. لیکن میں نے جو اس کے بعد بات کہی ہے وہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کوئی ضروری اور فرض واجب چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. یہ نہیں، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن پاک سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن واجعله لنا نورا وإماما وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.